امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بدعت دو قسم کی ہے۔ ایک بدعت وہ ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اسلام سے نکال دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں، قرآن میں جو ہے وہ لیں گے، حدیثوں کو جھٹلاتا ہے، حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں، کافر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بدعت اس نے کیا، اور وہ بدعت کیسی بدعت ہے؟ انسان کو ایمان سے نکالنے والی بدعت۔ مثال کے طور پر کوئی امام ہے، قبر پرست ہے، جی جا کر جو ہے قبروں سے، قبر والوں سے مانگتا ہے، نذر و نیاز چڑھاتا ہے، پھول چادر چڑھاتا ہے قبروں پر، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہتا ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ سب آدمی مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ایک آدمی ہے جو بدعت کرتا ہے، لیکن ایسی بدعت، وہ بدعت جو انسان کو کفر تک نہیں پہنچاتی، کافر نہیں بناتی، اسلام کے دائرے سے نہیں نکالتی، اسلام کے دائرے سے نہیں نکالتی، تو ایسی بدعت کا کرنے والا جی وہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آپ نے جب بھی نماز ختم ہوئی، فوراً ختم ہوتے ہی آپ نے جو ہے دعا کی ہو، اجتماعی دعا، صحابہ نے آمین کہا ہو، نہیں۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہوتی ہے سلام سے، ہے نا؟ تکبیر تحریمہ سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، اور سلام پھیرنے سے نماز کی انتہا ہوتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اجتماعی دعا کیا ہے؟ یہ ایکسٹرا فٹنگ ہے دین میں، جو داخل کیا گیا ہے، جو جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن یہ بدعت وہ بدعت نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے، وہ مسلمان ہی ہے، اگرچہ کہ بدعت کر رہا ہے، مسلمان ہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز ہے۔ تو بدعت جیسا کہ میں نے کہا دو قسم کی ہیں، بدعت مکفرہ، بدعت غیر مکفرہ۔ علمی اصطلاح میں بدعت مکفرہ وہ بدعت ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اور بدعت غیر مکفرہ وہ بدعت ہے جو انسان کو دین سے نہیں نکالتی، کافر نہیں بناتی۔ بدعت مکفرہ اگر ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعت غیر مکفرہ ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اور علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نقل کیا، الصلاۃ خلف کل بر و فاجر و مبتدع، کہ ہم ہر وہ امام نیک ہو یا برا ہو یا بدعتی ہو، وہ بدعت کون سی بدعت؟ جو انسان کو کافر تک نہیں پہنچاتی، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے ہم قائل ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، حجاج بن یوسف جو گورنر تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جبکہ وہ ظالم تھا، لوگوں کا خون، ناجائز خون بہاتا تھا، کئی علماء کو اس نے قتل کیا، لیکن کافر نہیں، ظالم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثقیف کے قبیلے سے ایک جھوٹا پیدا ہوگا اور ایک ظالم پیدا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو بنو ثقیف کے قبیلے سے مختار بن ابی عبید الثقفی، وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا تھا، اور یہ حجاج بن یوسف جو ہے بنو ثقیف کے قبیلے کا تھا، ظالم تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہی مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، جو بڑا ظلم، جس نے بہت ظلم کیا، لیکن صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعت جو انسان کو کفر تک نہیں پہنچاتی، ایسے مبتدع بدعتی انسان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز قبول ہوتی ہے۔ جی اللہ اعلم۔ شخص پہ کیا حکم ہے جو وحدت الوجود پہ عقیدہ رکھتا ہے، اس
کے پیچھے نماز کا کیا جی عقیدہ رکھتا ہے؟ جی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو وحدت الوجود کا قائل ہے اور امامت کرتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ وحدت الوجود صوفیزم کی ایک اصطلاح ہے، صوفیزم تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ کچھ لوگ صوفی ایسے صوفیاء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وجود کہتے ہیں کس کو، جو چیز موجود ہے اس کو کہتے ہیں۔ وحدت کا مطلب ایک، یعنی ان کی نظر میں جو بھی موجود ہے وہ سب ایک ہی ہے، نا اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ دنیا میں جو بھی موجود ہے وہ اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ کتا، سور، جی مخلوقات، انسان، پتھر، درخت، نعوذ باللہ سب ان کے نظر میں اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی دوسری شکل ہے، استغفر اللہ۔ جب اللہ کی دوسری شکل ہے تو بتوں کی عبادت کرنے والوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جہاد کیوں کیا؟ احد میں جہاد کیوں کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈبو دیا؟ تو فرعون بھی جو ہے وہ جب کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، تو جب وہ بھی خدا ہے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وحدت الوجود، تو ماننا چاہیے نا اس کو۔ کیوں سمندر میں اللہ نے ڈبویا اس کو؟ کیوں طوفان نوح میں جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا گیا؟ قوم سمود کو کیوں برباد کیا گیا؟ قوم عاد کو کیوں برباد کیا گیا؟ استغفر اللہ۔ جنت اور دوزخ کس لیے؟ جب سب لوگ مومن ہیں، ان لوگوں کی نظر میں سب وحدت الوجود، سب ایک ہی ہے، سب خدا ہے، نعوذ باللہ ان کی نظر میں، نعوذ باللہ یہ کفر کی بات ہے اور الحاد کی بات ہے، زندقہ دین سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے کیسے نماز ہو سکتی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ ہر چیز جو ہے خدا ہے، نعوذ باللہ؟ ہر چیز اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وحدت الوجود جو کا اگر قائل ہے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب جو ہے نعوذ باللہ خدا کے دوسرے منظر ہیں، دوسری شکل ہے، نعوذ باللہ، تو ایسے لوگوں کے پیچھے ہرگز نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو مشرک سے بدتر ہے، مشرک ہے بلکہ۔ جی ہاں، اللہ سب جگہ اللہ ہے، یعنی اللہ پہ جھوٹ ٹھہراتا ہے کہ ہر جگہ اللہ موجود، اس کے پیچھے کیا؟ جو جگہ ایک عام طور پر لوگوں کے پاس، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر اوپر ہے، مستوی ہے۔ جی ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ قرآن میں اللہ نے 6 جگہوں میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، مختلف الفاظ میں کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نیچے کی جگہ پسند کریں گے کہ اوپر کی جگہ پسند کریں گے؟ اوپر کی جگہ پسند کریں گے۔ پیر کے نیچے بھی تو جگہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرے پیٹ میں بھی جگہ ہے، اللہ ہے کیا وہاں پر؟ تیرے پیٹ میں بھی جگہ ہے کہ نہیں؟ انسان کے پیٹ میں جگہ ہے، غذا کھاتا ہے اس پیٹ میں جاتی ہے، وہ غذا جاتی ہے، تو نعوذ باللہ یہ کتنی کفر کی بات ہے۔ تو ہرگز یہ جملہ جو کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے، جو عام طور پر لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ تصور جو ہے جہالت کی وجہ سے ہے، بتانا چاہیے، اور اگر بتانے کے باوجود اگر نہیں مانتا ہے تو نعوذ باللہ یہ عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے بتوں میں بھی جگہ ہے، اندر گنیش جو پیٹ والا ہے اس کے اندر پیٹ میں جگہ ہے، تو وہاں بھی اللہ ہے۔ تو جو گنیش کی پوجا کرنے والے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، تو استغفر اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے غلط عقیدے رکھنے والے، شرکیہ عقیدے رکھنے والے، مطلب ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اور یہ نعوذ باللہ دین سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اعلم۔
جی کلر، ہاں ہاں جی ہاں 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 جی سب سے پہلے آپ کا سوال کہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مینارہ بنایا. مسجد میں آپ نے نہیں بنایا مینارہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن اذان دینے کے لیے زورا نامی جگہ میں جو مسجد نبوی سے دور تھی اور وہاں مارکیٹ تھا، تو لوگوں کو بتانے کے لیے جمعے کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، وہاں آپ نے ایک بلند جگہ بنائی تھی. جس طرح آج قسم کا منارہ جو آج نظر آ رہا ہے وہ نہیں، تو ایک بلند جگہ تاکہ وہاں مؤذن چڑھ کر اذان دے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کا وقت جو ہے جمعے کا وقت شروع ہونے والا ہے اور فوراً جائیں. کیونکہ یہ جو آپ اذان دیتے تھے جمعے کے دن وہ بہت پہلے، جمعے کے وقت سے بہت پہلے دیتے تھے، اور جمعے کا وقت جب شروع ہو جاتا تو جمعے کی نماز، جمعے کی اذان شروع ہو جاتی تھی اور نماز خطبہ شروع ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں مینارہ آپ نے نہیں بنایا. سب سے پہلی بات وہ زورا نامی جگہ میں آپ نے لوگوں کو اذان سنانے کے لیے بنایا تھا، اور یہ بدعت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جو ہے کیا یہ بدعت میں؟ نہیں، بدعت نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ اجمعین، خاص طور پر خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا گیا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو تم لازم پکڑو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو تم لازم پکڑو. تو خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں آتے ہیں، ساری امت کا اتفاق ہے، اور خود حدیث میں کہا گیا کہ میرے بعد 30 سال تک جو حکومت ہوگی وہ نبوت کے طریقے پر ہوگی. تو اس میں نبوت کے طریقے میں جو ہوگی 30 سال کی مدت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ کا 6 مہینہ داخل ہے خلافت راشدہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طریقے پر تھی. 30 سال کی مدت، یہ پورا عرصہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تو آپ کا جو بھی عمل ہے اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، وہ سنت ہے، وہ سنت ہے، بدعت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی بھی خلیفہ نے دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد نہیں کیا. کیا مطلب؟ اب بعض لوگ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز رمضان میں جو جماعت کے ساتھ انہوں نے سلسلہ شروع کیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے رمضان میں تراویح کا سلسلہ نہیں تھا. 3 رات میں آپ نے نماز پڑھی تھی بس. آپ نے جماعت تو تھی، جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، لیکن کس لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھی؟ تراویح کی باقاعدہ نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ فرض نہ کر دے. آپ کے انتقال کے بعد وہ خطرہ تو نہیں رہا کہ رمضان میں تراویح کی نماز فرض ہو جائے، وہ خطرہ تو نہیں رہا. تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے جماعت کے ساتھ تم نماز پڑھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آلریڈی جو ہے آپ 3 راتوں میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے. یہ اسی کا سلسلہ ہے کہ راتوں میں نماز تراویح کی، رمضان کے راتوں میں تراویح پڑھی جا سکتی ہے. اور نئی بدعت، کوئی ایسی بدعت آپ نہیں پائیں گے جو قرآن میں یا حدیث میں نہ ہو. ایسی کوئی چیز کو خلفائے راشدین نے یا صحابہ نے نہیں کیا. جی واللہ اعلم. جی کوئی آخری سوال؟ ہاں، کلر کوڈ والا قرآن جو ہے یہ تجوید کی آسانی کے لیے ہے. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. الاخذ بالتجوید حتم لازم ومن لم یجود القرآن آثم.
علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تجوید سیکھنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اس کے پروننسیشن طریقہ جو ہوتا ہے، اس کا جو قانون ہے، اس کے ساتھ اگر نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ کون کہتے ہیں؟ علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کی آسانی کے لیے الحمدللہ آج کل ایسا قرآن بھی آیا ہے کہ آپ تجوید اگر کسی استاد کے پاس سے سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں اظہار کرنا ہے، کہاں اقلاب ہے، جی یہ وہ جو ہے آج کلر کی شکل میں قرآن کریم میں جو ہے قواعد کو جو ہے کلر کی شکل میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ آدمی تجوید سیکھے اور تجوید کے قواعد کا احترام کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے قرآن پڑھے، یہ بدعت نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی جمعے کے دن جیسا کہ میں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت کو بدعت نہیں کہہ سکتے، خلیفہ راشد ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عمل تھا وہ زیادہ افضل ہے مائک وغیرہ آنے کے بعد۔ مائک ہے، سن رہے ہیں، لوگوں کے پاس گھڑی ہے، ٹائم معلوم ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کی وجہ سے پہلی اذان شروع کیے وہ مقصد اب نہیں رہا، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان کا سسٹم تھا وہ اذان فالو کرنا وہی طریقہ زیادہ افضل ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو لوگ 2 اذان دیتے ہیں ہم اس کو بدعت نہیں کہتے۔ اللہ علیہ قرآن کا رسم الخط نہیں، رسم الخط جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں۔ عثمانی کا مطلب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس طریقے سے قرآن کو لکھا گیا وہ منسوب ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف۔ حجاج بن یوسف نے جو کام کیا وہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو زبر زیر پیش لگایا، زبر زیر پیش جو حرکات ہیں، سکون وغیرہ، یہ حجاج بن یوسف نے لگایا، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں حجاج بن یوسف کے ترجمے میں کہا لہو حسنات مغمورۃ فی بحر ذنوبہ، اس کی کچھ نیکیاں ہیں لیکن اس کے گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں، اس کی کچھ نیکیاں ہیں لیکن اس کے گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ کہ جو ہے اس نے جو حرکات جو لگائے، اور اس طریقے سے حجاج بن یوسف ہی تھا جس نے جو ہے انڈیا میں محمد بن قاسم کو بھیجا، 4 کمانڈروں کو اس نے بھیجا تھا، موسیٰ بن نصیر، ولید بن عقبہ، اور جو ہے محمد بن قاسم، اور اس طریقے سے ایک اور 4 لوگوں کو 4 طرف بھیجا تھا جہاد، اسلام کے لیے جہاد کرنے کے لیے، یہ بھی کچھ اس کی نیکیاں تھیں۔ میرے خیال میں اتنے سوالات ہیں۔ جی ہاں، مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ تو نماز پوری پڑھنی چاہیے، یہی جو ہے اکثر علماء کا فتویٰ ہے۔ ہاں جی، جہاں تک میرا علم ہے یہی کہ جو ہے مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی پوری نماز ہونی چاہیے، کیونکہ علماء نے کہا انما جعل الامام لیؤتم بہ، اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں 4 کے بدلے میں تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تو اس حدیث سے اکثر علماء کرام نے یہی دلیل نکالی کہ پوری نماز اگر وہ کسی ایسی جگہ پڑھ رہا ہے، ایسے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے جہاں پوری نماز پڑھی جاتی ہے تو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں ہاں صلاۃ الخوف میں ہاں نماز میں آ کر شامل ہونی چاہیے۔ اگر عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر بستی میں اب ٹھہرا ہوا ہے، حالت سفر میں نہیں ہے، رننگ ٹریول میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جگہ رکا ہوا ہے، صبح ایک جگہ آیا، بازو مسجد ہے، قریب میں مسجد ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں میں تو مسافروں میں پڑھ لیتا ہوں، نہیں پڑھنی چاہیے نا، مسجد میں پڑھنی چاہیے نماز۔ یہ سستی جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نکل رہے ہیں یا مسافر ہیں، ابھی سفر جاری ہے آپ کا،
ٹرین چھوٹ سکتی ہے، فلائٹ چھوٹ سکتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز پڑھ کے نکل جائیے. لیکن آپ جو ہے ٹائم آپ فری بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں اور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ مسجد بالکل بازو ہے، یہ بالکل غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.